تو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ نبوت کا اعلان فرمانے کے 5 سال بعد عطا ہوئی، 5ویں سال عطا ہوئی۔ پھر اس کے بعد 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، 18 سال تک، 18 سالوں تک رجب کا مہینہ آیا ہوگا، 18 سالوں تک معراج کی رات آئی ہوگی۔ تو ان 18 سالوں کا نچوڑ نکال کر آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا امت کے اندر اس رات کو اجاگر کیا اور کتنا امت کے اندر اس رات کو منانے کا حکم دیا۔ ان 18 سالوں کے اندر آپ کو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر نہیں ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ملے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی عمل کو چھوڑ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ایسا نہیں ملے گا۔ 100 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور رہا، اس کے بعد 100 سال تک آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں کبھی ایسا کوئی عمل نظر نہیں آئے گا۔ پھر صحابہ کرام کا عمل تابعین چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تابعین کے عمل کے اندر آپ کو عمل نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے خود ساختہ طور پر فضیلت طے کی اور خود ساختہ طور پر تاریخ کو طے کیا اور خود ساختہ طور پر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ معراج جو ہے نا وہ واقعی میں ایک فضیلت والی گھڑی ہے، فضیلت والی رات ہے جس رات میں معراج ہوا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس رات کے مہینے کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چھپا دیا۔ بعض روایت کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول میں معراج کا واقعہ ہوا ہے، بعض روایت کے اندر کچھ اور مہینہ آتا ہے، اور بعض روایت کے اندر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ رجب کی تاریخ نہیں آتی 27، ہم نے تو 27 تاریخ کو بس حتمی قرار دے دیا ہے، اور حتمی قرار دے کر معراج کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، معراج کے واقعے کو یاد کرنے کے بعد معراج کے واقعے کو سناتے ہیں۔ لیکن معراج کے مقصد کیا تھا؟ معراج پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، کیا مقاصد لے کر آئے تھے، اس مقاصد کو بھلا دیا۔ ارے معراج کی رات کے مقاصد کو تو سمجھنا چاہیے نا، کہ معراج کی رات کے مقاصد کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو اس نماز کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج بنایا تھا ایمان والے کے لیے، اس کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نماز نہیں پڑھ رہے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، کس طریقے سے رکوع کیا، کس طریقے سے سجدہ کیا، کس طریقے سے تلاوت کی، کچھ نہیں پتا۔ یہ ساری نماز سنت کے دور سے خالی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے نا، یاد رکھیے گا نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے علم عمل کا امام ہے۔ عمل تو مقتدی ہے بھائی، علم جیسا کرے گا نا ویسا عمل کرے گا۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام جیسا کر رہا ہوتا مقتدی پیچھے ویسا ہی کر رہے ہوتے نا۔ تو مطلب کیا ہے؟ علم عمل کا امام ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پیچھے عمل ویسا کر رہے ہوگے نا، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو عمل پیچھے کیسے کرو گے؟ تو لہذا جو معراج کے مقاصد تھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، اس امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ اور امت کو نمازوں کا تحفہ لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جس طریقے سے مجھے معراج عطا ہوئی ہے، میری امت نماز کے اوپر آئے گی، نماز کے اندر ان کو بھی اللہ تعالیٰ معراج عطا فرمائیں گے۔